آپ لوگ بہت مذہبی لوگ ہیں، اسلام کو بہت دل سے لگا کے رکھتے ہیں. میں تو بہت خراب مسلمان ہوں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ جیسا مذہبی بنا دے. لیکن میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک مذہبی ملک ہے تو پھر پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر سر فہرست، درمیانے فہرست، دوران فہرست یا فہرست میں آتا ہی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. لہذا میں نے پوچھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے سوال کروں. جہاں جاؤ، جس مولوی کو دیکھو، جس مفتی کو دیکھو، بڑے ادب کے ساتھ سب کے سبھی طلاق اور نکاح، حرام اور حلال، ٹخنے سے شلوار اوپر اور ٹخنے سے شلوار نیچے، ٹوپی پہن کر اور ٹوپی نہ پہن کر، داڑھی بڑھا کر اور داڑھی منڈوا کر، یہی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی پاکستان کے اندر ہونے والی زیادتیوں کے اوپر بات نہیں کرتا. یا تو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کفار ہیں، یہودی ہیں، یا ایسے ہیں جن کے حوالے سے شاید مولانا صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو انہیں ثواب ملے گا. یعنی کہ میں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بحیثیت طالب علم پاکستان کے تمام مفتی اکرام اور تمام جید عالم دین سے اور مجھ سمیت ان لوگوں سے جو بہت دل سے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہونے والی ناانصافیاں، جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتال اور جو ظلم ہے اس کے اوپر ہم خاموش تو رہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب صرف اور صرف جسے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کیا مذہب ایسا ہے؟ نہیں، مذہب تو ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے مولاناؤں کا ہمیں سکھانا اتنا محدود کیوں ہے؟ کیوں ہمارے مولوی ہمیں یہ بات نہیں سکھاتے کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے اور ظالم ظالم ہوتا ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے اس کا کسی بھی طبقے، رنگ، نسل، مذہب، جماعت یا ادارے سے تعلق ہو، وہ ظالم ہے اور اس کے ظلم کے خلاف ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. میں نے کیوں پاکستان کے کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی بڑے شخص کو یہ کہتے نہیں سنا کہ پاکستان کے ادارے اگر کسی شخص کو ریاست پہ یا ان کی پالیسی پہ تنقید کرنے کی بنا پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر قتل کر کے پھینک دیتے ہیں یا پھر جبری گم شدہ کر دیتے ہیں تو یہ غیر اسلامی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے خلاف مسلمانوں کو یکجا ہو جانا چاہیے. ہم سب اس باتوں پہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سندھیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اٹھانے والے کون ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ویگو ڈالنے والے کون ہیں ہمیں سب پتہ ہے. ہمارے مولوی اور ہم کیوں خاموش ہیں؟ تو میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کھوج لگا رہا ہوں کہ میں مزید اسلام کے حوالے سے اور اپنے مذہب کے حوالے سے سیکھوں. لیکن مجھے مذہب نے تو کربلا کا درس دیا ہے، مذہب نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کیا ہم منافق ہیں؟ یا ہماری مذہب کی انڈرسٹینڈنگ بہت محدود ہے؟ آنے والے جمعے اپنے مولوی صاحب سے کھڑے ہو کے سوال ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.